السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان کے خواب چکناچور ہونے جا رہے ہیں۔ کل جو انہوں نے ایک بڑا سیاسی فیصلہ کیا تھا اس سے وہ یو ٹرن لے سکتے ہیں جب ان کو بتایا جائے گا کہ اگر ہم اس طرف بڑھیں گے تو ہمیں بڑی شکست نصیب ہوگی، من مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا عمران خان صاحب آج کل میں ایک بڑا یو ٹرن لیں گے، اور عمران خان صاحب کا یہ دورہ لاہور ہے، اور سیلاب کی صورتحال اور سکھر بیراج میں تیرتی لاشیں۔ کون لوگ ہیں جو بہہ کر، جن کی لاشیں میتیں بہہ کر سکھر بیراج پر آتی ہیں اور ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے؟ اب تک سکھر بیراج میں ان برساتوں کی سیزن میں بتایا جا رہا ہے کہ 24 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنا وہاں پر ان کی لاشیں، جس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور بڑی تعداد میں تو لاشیں وہ ہیں جو ناقابل شناخت ہیں، تو وہ وہاں تک پہنچی ہیں۔ تو وہ کون ہیں، کن کی لاشیں ہیں؟ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا آغاز پر ایک افسوسناک خبر ہے صحافتی برادری کے لیے، تاریخ میں دلچسپی لینے والوں کے لیے، اور خاص طور پر کراچی کی تاریخ میں دلچسپی لینے والوں کے لیے، اور انسانی حقوق کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں اپنا سول سوسائٹی، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ان کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے دوست اختر بلوچ انتقال کر گئے ہیں۔ اختر بلوچ ایک زندہ دل آدمی تھے، زندہ دل انسان تھے۔ میرا ان کے ساتھ تعلق اتنا ہی ہے جتنی میری صحافت، یعنی 27-28 سال پرانا تعلق۔ جب میں نے حیدرآباد میں صحافت سے آغاز کیا تھا تب اختر بلوچ مجھے حیدرآباد پریس کلب میں ہی ملے تھے، تب وہ صحافت میں تھے، مجھ سے سینئر تھے اور زندہ دل تھے، اسی لیے دوست بھی بن گئے، عمر میں بڑے تھے، لیکن بالکل یارانہ جس طرح ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، کچہریاں لگانا، رات بھر حیدرآباد پریس کلب کے ٹیرس میں بیٹھ کر گپ شپ لگانا، سارا کچھ سیکھنا، پھر انسانی حقوق کے اوپر ان سے بہت کچھ سیکھا، صحافت میں ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ابھی بھی جب میں ویلاگ میرا ان کے پاس پہنچتا ہے تو پھر وہ اگلے دن ان کا فون آتا کہ جی پہنچتا تھا تو اگلے دن فون آتا تھا کہ یار تم نے جو بات کی ہے یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، کیونکہ تاریخ، سیاسی تاریخ پر خاص طور پر ان کی اچھی خاصی گرفت تھی۔ میرپور خاص سے ان کا تعلق تھا، حیدرآباد سے انہوں نے صحافت کی، اور اس کے بعد پھر کراچی چلے گئے۔ تو کراچی گئے تو انہوں نے پھر کراچی کا کونا کونا چھان مارا، اصل کراچی کیا تھی، وہ شہر کیا تھا، اس شہر کی پرانی عمارتیں کیا تھیں، کس طرح اس شہر کو تباہ و برباد کیا گیا، وہ انہوں نے کتابوں کی صورت میں، اختر بلوچ صاحب نے کراچی والے وہ انہوں نے کتاب بھی لکھی، اور بہت کچھ انہوں نے لکھا، اور علم و ادب، موسیقی، زندہ دل، کوئی موسیقی کی محفل ہوتی تھی تو وہ دل کھول کر ناچتے تھے۔ اور میری ان کے ساتھ جو آخری اس طرح کی محفل تھی وہ جب 2000 سال، یعنی صدی 19ویں صدی ختم ہو گئی تھی اور 2000 آیا تھا، تو اس میں تقریبات ہوئی تھیں حیدرآباد پریس کلب میں، تب وہاں پر نیو ایئر نائٹ پر وہ کیا نام ہے ان کا، وہ جو دلیر مہدی، ان جیسے لگتے بھی تھے، تو دلیر مہدی کے پنجابی گانوں پر انہوں نے دل کھول کر رقص کیا تھا، ڈانس کیا تھا۔ زندہ دل آدمی تھے، اب وہ ہم میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بہت بڑا خزانہ ظاہر دے کر گئے صحافت کو، علم و ادب کو، تاریخ کو، محقق تھے اختر بلوچ صاحب۔ تو میرے لیے کم از کم، ہمارے جو ہم سارے دوست ہیں ان کے لیے ایک انتہائی دکھ کی خبر تھی، اور کیونکہ مایہ ناز شخصیت تھے، جانے مانے تھے، تو اسی وجہ سے وہ میں نے کہا آپ سے یہ خبر شیئر کروں کہ ایک تکلیف دہ لمحہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنی روٹین کے معاملات کی طرف۔ روٹین میں دوبارہ تکلیف دہ عمل، سکھر والا معاملہ، جو سکھر بیراج کا، آج میں دیکھ رہا تھا سکھر بیراج کے متعلق جیو نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ اب تک 24 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ پھر میں نے فون کیا، ہمارے دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں جان محمد مہر سکھر میں، وہاں پر ان سے میں نے معلومات لی کہ جی کیا ماجرا، کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ بھی ابھی ان کے پاس کوئی، کیونکہ انفارمیشن پولیس کے پاس، اداروں کے پاس نہیں ہے کہ یہ بہہ کر آنے والی لاشیں کن کی ہیں، سیلاب زدگان کی ہیں، کوئی اور ماجرا ہے، یہ ہیں کون، ان میں 3-4 کوئی خواتین بھی بتائی جا رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ ہندو خواتین ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہانی، اب کہانی کیا ہونی ہے، کیا ہوتا ہے، ثانیہ ہی ہے نا کہ دریا ہمارا لاشیں اگل رہا ہے، اور ہماری ریاست کو، ریاستی اداروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن کی لاشیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے صادق آباد میں ایک اپنا کشتی ڈوبی تھی، آپ کو یاد ہوگا، صادق آباد کے قریب ماچکو گوٹ، تو وہاں پر اپنا کچھ لوگ لاپتہ بھی تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ وہ ہوں گے، لیکن اگر وہ ہیں تو پھر وہ بیچ میں صادق آباد کے بعد جب آگے جاتا ہے تو وہ آگے پھر گڈو بیراج بھی ہے،
تو گڈو پر کیوں نہیں وہ ظاہر ہوئے، پھر سکھر تک کیوں چلے گئے؟ مطلب طرح طرح کی ظاہر چیزیں، سوالات تو اٹھتے ہیں۔ اور بہرحال ابھی تک یہ ہے کہ وہ کچھ 13 کچھ دن پہلے اور 4 مزید لاشیں نکلی ہیں، اور مجموعی طور پر جو یہ برساتی سیزن ہمارا یہ آیا ہوا ہے تو اس میں 24 لاشیں اب تک کہا جا رہا ہے کہ نکالی جا چکی ہیں سکھر بیراج سے۔ بلوچستان کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں بہت تھوڑے ہیں۔ جو حال کیا ہے کہ پورے کے پورے پہاڑ سیلاب بن کر بہہ رہے ہیں، پورے کے پورے پہاڑ نیچے پھر جو کچھ ہے وہ روند کر جا رہے ہیں، کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر بنتا بھی ہے تو وہ ہماری جو قدرتی نظام ہے پانی کا، سیلابوں کا، برساتوں کا، ان کو مد نظر رکھ کر نہیں بنتا۔ یعنی ایک ندی جو ہے وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے 2-3 کلومیٹر کا، اس ندی کے اوپر جب سڑک بناتے ہیں تو ہم اس وہاں پر کوئی کہیں 100 گز کی، کہیں 200 گز کی، کہیں 300 گز کی بڑی چھلانگ لگا کر 500 گز کا پل بنا لیتے ہیں ہم، یا چھوٹی چھوٹی موریاں بناتے ہیں، برجز بناتے ہیں۔ تو پھر جب وہ آتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے مزید اس کو پریشر ملتا ہے، ایک تو وہ انفراسٹرکچر کو اڑاتا ہے، پھر آس پاس جتنی بھی آبادیاں ہیں پانی وہاں پر ان کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ تو بلوچستان ڈوب رہا ہے، وہاں پر حمل لیک جو ہے ہماری، وہ وہاں سے پانی الگ سے نکلا ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پر جو ہمارا ریاستی نظام ہے وہ سیلاب تو ظاہر آفتیں تو پوری دنیا میں آتی ہیں، دبئی والی سائڈ پہ، ابو ظبی UAE والی سائڈ پہ، وہاں پر بھی اسی طرح کے مناظر ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی ہے، خاص طور پر بلوچستان۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بلوچستان پورا کا پورا لاپتہ ہے، پورا کا پورا۔ یعنی پہلے وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ جی لوگ لاپتہ ہوتے تھے، پورا کا پورا بلوچستان لاپتہ ہے۔ پانی ہے اوپر، یہاں پہاڑ ہیں، اور باقی آبادیاں جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں، لوگ پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں، باغات اجڑ گئے، کوئی چیز نہیں رہی، نہ سڑک رہی ہے، نہ پل رہا ہے، نہ مطلب زمینی راستے تو سارے کے سارے کٹ گئے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، اور وہ اب دیکھیں وہاں پر انفراسٹرکچر بحال ہوتا ہے، نہیں ہوتا، نہیں بھی ہوگا تو بلوچستان ہے، کون سا اتنا بڑا مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے میڈیا نے بھی تقریباً کوئی 1 مہینے بعد جا کر اس طرف توجہ دی ہے۔ گزشتہ 1 مہینے سے بلوچستان میں صورتحال اسی طرف جا رہی تھی۔ اگر میڈیا پہلے الرٹ کرتا حکومت کو، کیونکہ میڈیا واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے، اگر میڈیا پہلے بلوچستان کی طرف توجہ دیتا اور کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہوئے تھوڑے تھوڑے پانی کی بجائے وہ بھی دکھاتا، ظاہر ہے وہ بھی کراچی کے لوگ ادھر اگر توجہ دیتا، پھر یہ جو راجن پور والی سائڈ پر جو لوگ ڈوبے ہیں، وہاں جو تباہیاں آئی ہیں، اس طرف اگر میڈیا توجہ دیتا، آغاز میں توجہ دیتا، تو حکومت اور ادارے الرٹ ہو جاتے۔ ہمارے حکومت اور ادارے ان کو کان سے پکڑ کر اٹھانا پڑتا ہے کہ بھئی اٹھو، آپ کا کام ہے یہ کرنے کا، نہیں اٹھتے۔ بہرحال اپنی اس میں پڑے ہوتے ہیں ابھی، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں اس وقت۔ اس وقت پاکستان میں مفلوج حکومتیں کام کر رہی ہیں کسی بھی صوبے میں، سوائے میرا خیال ہے سندھ میں، کیونکہ وہاں پر اسٹیبل حکومت ہے، ان کو کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں ایک حکومت گئی، دوسری آ گئی، وہ بھی لولی لنگڑی حکومت۔ پنجاب میں ابھی حکومت سازی کے تیسری بار مراحل حکومت سازی کے چل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ، اور مرکزی حکومت تو وہاں پر الگ سے کہانی ہے۔ میں آج سن رہا تھا وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ڈالر اسی وجہ سے زیادہ مہنگا ہو گیا، ڈالر کا ریٹ اسی وجہ سے اوپر گیا ہے کیونکہ ہم نے پیٹرول کی ادائیگیاں کی تھی، 3 ارب ڈالر کچھ اس طرح وہ بتا رہے تھے، 3.8 ارب یعنی 3.80 کروڑ ڈالر ہم نے ادائیگیاں کی تھی، اسی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں ڈالر کی قیمتیں اوپر گئی ہیں۔ آپ ابھی یہ حمزہ شہباز کی حکومت کے متعلق جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، اس دوران ان صاحب کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، مفتاح اسماعیل صاحب کا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ اسی وقت بھی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ حکومت نے ڈالر نکال لیا ہے ادائیگیوں کے لیے، کچھ ملین ڈالرز کا، وہ میں نے اس وقت بھی آپ کو ذکر کیا تھا، 50 ملین ڈالر یا کتنے کچھ اس طرح کا تھا، کہ وہ حکومت نے وہ نکال لی ہے ادائیگیوں کے لیے، اسی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کی کمی ہو گئی اور ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تب وہ کہہ رہے تھے نہیں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی اپنے کاندھوں سے بوجھ اٹھا رہے تھے کہ نہیں ہماری وجہ سے نہیں ہوا۔ بھائی سیاسی عدم استحکام ہے یا پھر ڈالر کی ادائیگیوں کی وجہ سے ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، جو بھی ہے ذمہ دار تو حکومت ہے۔ افراط زر مہنگائی اب چلی گئی ہے 38% پہ، 38% پر مہنگائی ہو تو آپ سوچیں کہ جو لوگ کل تھوڑا بہت کھا پی سکتے تھے، جو سفید پوش تھے، وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ حالت یہ ہے، عالم یہ ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے، کل کیا کہنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اوپر سے ان کی ٹانگیں کھینچنے والے ان کی پارٹی کے اندر، ان کی حکومت کے اندر الگ ہیں۔ تو ایسے جب صورتحال ہو، حکومتیں ایسے کام کر رہی ہوں،
تو پھر بیچارے سیلاب زدگان پانی میں مریں گے، ڈوبیں گے، گھر اجڑیں گے، سڑکیں بہیں گی، اپنا پل اڑ جائیں گے، اور پھر حکومت اپنا اسلام آباد میں بیٹھ کر سوچ رہی ہوگی کہ جی میں کیا کریں، ہم کیا کریں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو خیر اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب۔ آج عمران خان صاحب، وہ جو عمران خان صاحب کے خواب چکنا چور ہونے جا رہے ہیں نا، وہ دو جگہ پہ ہوں گے، دو۔ ایک عمران خان صاحب کے پنجاب میں خواب چکنا چور ہوں گے، آج کل کی بات ہے، کوئی زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آج لاہور میں تھے، اور لاہور میں وہ حکومت سازی کے حوالے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے ان کو ریسیو کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور پھر ان کو اپنی کرسی پر جا کر بٹھایا، جس کرسی پر بیٹھنے کے عادی ہیں۔ جب عثمان بزدار صاحب بھی تھے وزیر اعلیٰ، تو عمران خان صاحب جو ہیں عثمان بزدار کی کرسی پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ عموماً اگر اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی تھیں تو اس آفس ٹیبل پر نہیں ہوا کرتی، کہ اگر آپ نے، پھر وہ صوفہ لگے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ بندوبست ہوتا ہے، ڈرائنگ روم وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن پراپر جو آفس ٹیبل ہوتی ہے، جس میں یہاں پر باس بیٹھتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ کی کرسی ہے، تو ہیڈ چیئر پر بیٹھے گا، اور پھر سامنے والے وزٹرس بیٹھیں گے۔ تو عمران خان صاحب تو ہوتے ہیں وزٹر۔ تو عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب کو طاقت کی حرص اتنی ہے کہ وہ کرسی، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ کیا ہوتا ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں ڈیکورمس، اس کے بھی اگینسٹ ہوتا ہے۔ بے شک عمران خان صاحب کی پنجاب میں ان کی وجہ سے حکومت ہے، پرویز الہی صاحب ان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ مطلب وہ ملاقات کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ جو تصویر وائرل ہوئی ہے، پرانی تصویر ہے وہ، اور پھر دوبارہ کیونکہ وہ اسپیکر بن گئے ہیں سبطین خان، تو وہ تصویر ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس پر لیٹے ہوئے پلنگ پر، اور کرسی کے آگے ان کے شیرو ہے یا موٹو ہے جو بھی ہے ان کا کتا، پالتو کتا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور کتے کے ساتھ کرسی پر یوں کر کے بیٹھے ہوئے سبطین خان صاحب، جو آج کل جو ہے وہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے۔ عمران خان صاحب سے میل ملاقات کرنے آتے ہیں سفیر عمران خان صاحب، اپنے جو ٹریک سوٹ ہے اس میں ان کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو ڈیکورم عمران خان صاحب اس کا خیال نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں، ان کا لائف اسٹائل ہے، وہ کریں۔ لیکن سیاست میں جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر جا کر بیٹھے ہیں آج، تو انہوں نے یہ کہا کہ پرویز الہی صاحب حکم میرا چلے گا، اور یہ پرویز الہی صاحب، ظاہر ہے یہ بات تو طے ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایسا ہونے نہیں دینا۔ جب پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، میں نے کئی بار گزارش کی ہے، تب بھی عمران خان صاحب کی مرضی منشا یہ ہوتی تھی کہ حکم ہمارا چلے گا، ہمارے عثمان بزدار کا چلے گا، لیکن پرویز الہی صاحب وہ حکم نہیں چلنے دیتے تھے۔ عمران خان صاحب ملاقات کے لیے بلاتے تھے، پرویز الہی صاحب ملاقات کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آج عمران خان صاحب کو انہوں نے ریسیو کیا ہے اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ اگر ان کی جگہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو وہ ظاہر ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرتے۔ تو بہرحال لیکن پرویز الہی صاحب اس طرح جو عمران خان صاحب اپنی پردھانی چلا رہے ہیں، اس طرح چلنے نہیں دیں گے۔ ان کو براہ راست ڈائریکٹ ان کے منہ پہ یہ بات نہیں کریں گے کہ نہیں، لیکن وہ کام ایسے کرتے جائیں گے جس سے عمران خان صاحب کی جڑیں کٹیں گی۔ کیونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان کی پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں بنے۔ پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جماعت مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر اپنے کزن چودھری شجاعت حسین صاحب کو پارٹی صدارت سے نہیں ہٹایا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ پرویز الہی صاحب کہتے جی ہم نے پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں ضم ہو رہے ہیں، جی ہمارا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا، تو پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کر دیا کہ جی ہم تحریک پی ٹی آئی اپنا ادھر جا رہے ہیں، سپریم کورٹ سے کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے پرویز الہی صاحب، لیکن نہیں۔ پرویز الہی صاحب نے اپنی پنجاب اسمبلی کی 10 سیٹوں کو 50 کریں گے، پرویز الہی صاحب کوشش کریں گے کہ 50 ہوں۔ تو کیسے ہوں گی؟ مسلم لیگ نون کو جتنے کٹ لگ چکے تھے، کٹ لگ چکے، اب مزید اس میں کاٹا پیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کٹ لگیں گے، یہ جو بھی ہوگا یہ کٹوتی ہوگی پی ٹی آئی کے سیٹوں سے۔ تو وہ کیسے ہوگی جب پرویز الہی صاحب ان کی جگہ یا ان کے لوگ توڑ کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، نوازیں گے ان کو کہ جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیے گا، اگلا ٹکٹ ہمارا لے لیجیے گا، آپ کے حلقوں میں کام شام کروا دیتے ہیں، جو وزیر لیں گے اپنی مرضی کے وزیر لیں گے۔ تو اس طرح پرویز الہی صاحب کریں گے، اور پھر عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کی ہو جائے گی لڑائی۔ باہر نکلے نہ نکلے، لیکن اسی طرح جس طرح اسپیکر بن کر پرویز الہی صاحب نے تنگ کیا تھا، اسی طرح پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کر تنگ کریں گے۔ وہ اختیارات جو تھے پرویز الہی نے دیے تھے اپنا اسپیکر کو اس وقت، جو کیا تھا وہ بل، استحقاق بل کے نام پر، وہ بل مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کو اڑا دیا۔ اگر وہ استحقاق بل، وہ قانون ہوتا جس میں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ افسروں کو براہ راست 6 ماہ کی سزائیں بھی سنا سکتے تھے، کمیٹی میں جائے بغیر شاید،
تو یا استحقاق کمیٹی کی سفارش پر، تو وہ اگر ہوتا تو پھر آج سبطین خان کے ذریعے عمران خان صاحب پنجاب کی بیوروکریسی کو ٹائٹ کر سکتے تھے، لیکن اب نہیں۔ اب جو کچھ کریں گے پرویز الہی صاحب کریں گے۔ عمران خان صاحب اگر کرسی پر تو بیٹھے رہیں گے، لیکن عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا آغاز کے دنوں میں تو چلے گی، آگے چل کر نہیں چلے گی۔ دوسری چیز، پرویز الہی صاحب ظاہر ہے ایک دو دن کے لیے، 2-4 ماہ کے لیے تو وزیر اعلیٰ نہیں بنے، اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنی پارٹی نہیں توڑی، دوبارہ وہ یہ میرا آرگومنٹ ہے، اسی وجہ سے تو شجاعت حسین کو پارٹی سے نہیں نکالا۔ تو وہ تو آئے ہیں یہ سوچ کر کے جی میں نے 1.25 سال کے لیے بننا ہے۔ تو جب وہ چاہیں گے کہ 1.25 سال کے لیے کام کرے اور 1.25 سال تک ان کی حکومت قائم رہے، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں فوری انتخابات ہوں، تو پھر پرویز الہی صاحب کوئی نہ کوئی اندرون خانہ کسی نہ کسی طریقے سے وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی خاموش ڈیل کر لیں گے کہ جی آپ مجھے زیادہ تنگ نہ کریں، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، اور ہم چلاتے ہیں مل کر 2023 تک چلتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہو گیا تو پھر عمران خان کے ساتھ پھر بھی پرویز الہی صاحب کا جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ خواب عمران خان صاحب کا۔ دوسرا جو اہم فیصلہ کل عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے گا، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہوتے ہیں وہ جج کا عہدہ ہوتا ہے، جج کے برابر کا عہدہ ہوتا ہے، تو ان کے پاس اختیار ہوتے ہیں، جج والے جوڈیشری کے اختیار ہوتے ہیں، وہ سزائیں دے سکتے ہیں، توہین عدالت کی سزا دے سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا معاملہ وہ توہین عدالت کا وہ بنا رہے ہیں، وہ بھی بن رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا تو خیر کل پرسوں تک فیصلہ آ سکتا ہے، وہ آخری سٹیجز پر ہے اس کا فیصلہ، تو وہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد توہین عدالت عمران خان صاحب مزید بولیں گے جب فارن فنڈنگ کیس کا سزا آئے گی عمران خان صاحب کو، یا سزا تو خیر نہیں آئے گی، اس میں ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، ان کی مرضی منشا کے خلاف فیصلہ آئے گا، تو پھر عمران خان صاحب بولیں گے ان کے خلاف۔ تو جب بولیں گے تو پھر وہ ان کی تقریریں ویسے بھی انہوں نے پیمرا شیمرا سے منگوا لی ہوئی ہیں، جو پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے اپنا گالم گلوچ کی چیف الیکشن کمشنر کے متعلق، تو وہ بھی چیزیں سامنے اپنا اس کے اوپر بھی کیا ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ لیکن اصل جو چیز جو تھی میں بتا رہا تھا، جس وجہ میں جج کیا ہوتا ہے جوڈیشری کے اختیارات کی طرف میں چلا گیا جو چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے وہی طریقہ کار ہوتا ہے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان کے خلاف ریفرنس جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ ریفرنس بھیجنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک حکومت بھیجتی ہے، حکومت اگر بھیجتی ہے تو وزیر اعظم کو وزارت قانون اپنا ریفرنس بنا کر بھیجے گی، اور وزارت قانون سے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم سے ہوتا ہوا وہ جائے گا ایوان صدر، اور صدر صاحب نے آگے بھیجنا ہے۔ جس طرح قاضی فائز صاحب کے خلاف، جس طرح اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا، تو اسی طرح ریفرنس آتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ بندہ پٹیشن کی شکل میں ایک ریفرنس بھیج دے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کا جائزہ لے گا کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ قابل سماعت ہوگا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ جائے گا اور اس کی سماعت ہوگی، پراپر سماعت ہوتی ہے۔ جس طرح اگر کسی نے دیکھا، یہ ایک تو ان کی تو خیر وہ اڑا دیا تھا میرا خیال ہے قاضی فائز صاحب والا پٹیشن میں جا کر، لیکن اس سے پہلے جو تھا بنا افتخار چودھری والا معاملہ تھا، افتخار چودھری کے خلاف وہ تو پراپر اس وقت بیٹھا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھی تھی۔ تو بہرحال اب یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر معاملہ، اگر عمران خان صاحب ریفرنس بھیجتے ہیں تو ہوگا کیا، جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یو ٹرن لیں گے، کیونکہ ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یار اس طرح مت جاؤ، کچھ نہیں ملے گا، کتا بھی کھائیں گے اور ٹڈ بھی نہیں بھرے گا، کہاوت ہے نا، کتا بھی کھا لیا اور ٹڈ بھی نہیں بھرا، تو اس طرح آپ کو فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا، لہٰذا اس طرف مت جاؤ۔ کیوں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے 5 جج صاحبان پر ہوتی ہے، چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوتے ہیں، 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کے ممبر، یعنی 3 سپریم کورٹ سے، اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر موسٹ جج صاحبان، چیف جسٹس صاحبان، سینئر موسٹ چیف جسٹس۔ اور سینئر موسٹ بھی عمر اور ہائی کورٹ کی سروس کے حساب سے نہیں، بلکہ چیف جسٹس کے عہدے پر جو جتنا زیادہ عرصہ بیٹھا وہ ان کو ممبر بنایا جاتا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ سے، ان کے بعد جسٹس طارق مسعود صاحب، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ اب آپ سوچیں کہ اگر عمران خان صاحب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجتے ہیں اور ان کے پاس الزام صرف ایک ہی ہے، صرف ایک الزام، وہ یہ کہ جی انہوں نے اپوزیشن ارکان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور حکومتی ارکان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ملاقاتیں کا تو ریکارڈ ہمارے پاس، سب سے زیادہ ملاقاتیں تو پی ٹی آئی والے کرتے آ رہے ہو، اور سورسز وہ سامنے لا رہے ہیں کہ 1.5 2 گھنٹوں کی ملاقات پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، شاہ محمود قریشی اور دیگر نے کی ہیں۔
ایک تو یہ چیز. دوسرا وہ کہیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر انہوں نے ہماری مخالفت کی تھی، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون تو پارلیمنٹ نے اڑا دیا ہے. تو عمران خان کے خلاف عمران خان جو ریفرنس لے کر جائیں گے اپنا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، وہاں پر یہ جج صاحبان جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ ہم خیال نہیں ہیں. اس میں میجورٹی اس طرح کے جوڈیشل ایکٹیویزم یا اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنے والی جو سوچ ہے اس کے اگینسٹ ہے میجورٹی، چیف جسٹس صاحب کے علاوہ. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا تو ظاہر ہے وہ کھل کر چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ان کے اوپر تو کھلی تنقید ہو رہی ہے، عدلیہ کے اندر سے بھی عدلیہ کے باہر سے بھی. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں جب وہ جائے گا معاملہ تو عمران خان صاحب کو وہاں پر لینے کے دینے پڑ سکتے. اس لیے ان کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب مڑ جاؤ، واپس ہو جاؤ، اس طرف مت جاؤ. اس طرف جاؤ گے تو پھر نقصان ہوگا. وہاں سے انصاف یعنی جس کو آپ انصاف سمجھتے ہو وہ آپ کو نہیں ملنا. وہاں پر آپ کے اگر ریفرنس جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر ریفرنس دائر کرنے والے کے خلاف بھی تو کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے نا. تو لہٰذا چپ کرو اور خاموشی سے نعرہ لگاتے رہو، نعرے لگاتے رہو اور اس طرف مت جاؤ. تو کبھی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ اعلان عمران خان صاحب واپس لے سکتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کا رخ نہیں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.